کریں، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہتر سے بہتر کوالٹی کے ساتھ اعمال صالحہ کو انجام دینے کی کوشش کریں، جس کا ایک نتیجہ دنیا میں حیات طیبہ کا پانا ہے اور دوسرا نتیجہ آخرت میں پروردگار عالم سے بہترین عمل کی بنیاد پر جزا کا پانا۔ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو یہاں پہ چھوڑی تھی کہ حیات طیبہ، اچھی زندگی، پاک و پاکیزہ زندگی، جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں نظریات الگ الگ ہیں۔ ایک مذہب اور ایک عقیدہ نہیں، ایک گھر کے اندر، ایک کنبے اور ایک فیملی کے اندر کامیاب زندگی، اچھی زندگی، پاک زندگی، اس کے بارے میں الگ الگ طرح کی سوچ پائی جاتی ہے۔ مگر مذہب جس چیز کو حیات طیبہ کہتا ہے اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی وہ معین کر دیتا ہے۔ ہم اچھی زندگی کے تک پہنچنے کا ذریعہ مال کو قرار دے لیں، ہم اچھی زندگی تک پہنچنے کے ذریعے کو اقتدار کو قرار دے لیں کہ طاقت اور پاور ہے تو ہماری زندگی اچھی ہے، تو ہماری الگ الگ سوچ اور الگ الگ نظریات ہیں۔ لیکن مذہب کہتا ہے کہ حیات طیبہ تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان بھی ضروری ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس بھی مذہب کہہ رہا ہے۔ اسی آیت میں دونوں باتیں ہمیں سمجھ سکتے ہیں اس کو، کہ مذہب یہ ہم سے کہہ رہا ہے، قرآن یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے، اچھی زندگی پانے کے لیے، حیات طیبہ پانے کے لیے نہ صرف اعمال کافی ہیں اور نہ صرف ایمان کافی ہے۔ اعمال صالحہ ہوں، اعمال صالحہ اچھے کام ہیں، لیکن وہ بھی حیات طیبہ تک، کامیاب زندگی تک، اچھی زندگی تک نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ ان کے ساتھ ایمان نہ ہو۔ اور ایمان انسان کو کامیابی کی منزلوں تک اکیلے نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہو۔ میں آج یہ دونوں چیزیں جو ایمان اور عمل صالح ہے، جو ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اس سلسلے میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہم آپ اگر توجہ دیں تو جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ہماری زندگی پر، میں اس سلسلے میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے جو اثرات انسانی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں، چاہے وہ زندگی کا دنیا کا مرحلہ ہو اور چاہے وہ زندگی کا آخرت کا مرحلہ ہو۔ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں جس بات کو ہم آپ جانتے ہیں، لیکن آج آغاز میں، ابتدائی منزل میں، سب سے پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایمان جیسے ہی انسانی زندگی میں آتا ہے اپنے ساتھ کچھ اثرات لے کے آتا ہے۔ کل میں نے ان میں سے ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عام انسان میں اور مومن کی زندگی میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ مومن لاکھ دشواریوں میں ہو، لاکھ پریشانیوں میں ہو، لاکھ مصیبتوں میں ہو، جانیں دے رہا ہو، قربانیاں دے رہا ہو، مصائب کا سامنا کر رہا ہو، جیسے اس وقت ہم دنیا کے بڑے حصے میں ہیں۔ ہمارا حال اس وقت دنیا کے بڑے حصے میں یہ ہے کہ ہم پریشانیوں میں ہیں، کہیں بہت زیادہ پریشانیوں میں ہیں، کہیں قدرے کم پریشانیوں میں ہیں، کہیں گلے کٹ رہے ہیں، کہیں گھر اجڑ رہے ہیں، کہیں بمباریوں سے شہر کے شہر تباہ ہو رہے ہیں، ملک کے ملک اجڑ رہے ہیں، دین پر عمل کرنے پر پابندی ہے، ناموں کو پہچان کے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہ سارے حالات ساری دنیا میں آپ کے سامنے، اور کہیں ہم تھوڑا ان شدید مشکلات سے دو چار نہیں ہیں، لیکن ایمان کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ مشکلات سے ہم ہر جگہ دو چار ہیں۔ کل میں نے اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ مومن
کتنی ہی مشکلات کا شکار ہو جائے، اس کے پاس ایک سہارا بچتا ہے جو سہارا غیر مومن کے پاس نہیں بچتا۔ جو جنگ احد میں قرآن کریم نے ان مسلمانوں کو متوجہ کیا جنہوں نے اس وقت شکست کھائی تھی، جنہوں نے نقصان اٹھایا تھا، کہ اگر تمہیں نقصان پہنچا ہے تو خالی تمہیں، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، خالی تمہیں تکلیفیں نہیں پہنچی، انہیں بھی تکلیفیں پہنچی ہیں، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ترجون من اللہ ما لا یرجون، تم یہ تکلیفیں اٹھا کے اپنے پروردگار سے جو کچھ پانے کی امید لگائے ہوئے ہو، وہ یہ تکلیفیں اٹھا کے کسی طرح کی کوئی امید لگائے ہوئے نہیں ہے۔ ایمان سے بات شروع ہوتی ہے، ایمان اپنے تقاضوں کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے، اور ایمان کے انہی تقاضوں میں ایک چیز عمل ہے جو ایمان کے انسانی زندگی میں آتے ہی وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ ایمان کا خود اپنا تقاضا ہے۔ جیسے ایمان انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، جیسے انسان کو ایمان ہمیشہ مضبوط رکھتا ہے، جیسے انسان کو ایمان کبھی غرور کا شکار نہیں ہونے دیتا، یہ وہ سچائیاں ہیں جنہیں ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، اپنی حقیقت کو ہم پہچانتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر و ناظر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اس کا دیا ہوا ہے، سب اس کی عطا ہے، تو اس کے بعد ہم غرور کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایمان جتنا بڑھے گا ہمارے اندر تواضع اور انکساری کو پیدا کرے گا۔ تو ایمان آنے کے بعد اپنے تقاضے ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، اور وہ تقاضے پورے ہوتے جاتے ہیں تب تک جب تک کہ ایمان کا وجود ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، مثال کے طور پر ہم کپڑے پر پریس کرنے کے لیے آئرن کو، استری کو پلگ لگاتے ہیں، تھوڑا سے خراب ہے، ڈھیلا ہے، تو ہم نے پلگ لگایا اب یہ دیکھنے کے لیے کہ پریس کام کر رہی کہ نہیں، اس میں کرنٹ آیا ہے کہ نہیں آیا۔ تھوڑی پرانی پریس ہے میری، اس میں جو لائٹ جلتی ہے وہ بھی نہیں جل رہی ہے، تو اب کیا طریقہ رہ جائے گا؟ ہم ہاتھ سے چھو کے دیکھیں گے، اگر اس میں گرمی آ رہی ہے تو اس کا مطلب اس میں کرنٹ آ رہا ہے، اور اگر گرمی نہیں ہے تو اس کا مطلب کرنٹ نہیں آ رہا ہے۔ تو جس طرح سے کرنٹ آتا ہے تو کہیں روشنی پیدا کرتا ہے، کہیں گرمی پیدا کرتا ہے، کہیں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، اسی طرح سے بالکل ایمان کی صورتحال ہے کہ جب یہ آئے گا تو اپنے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ انسانی زندگی میں ایمان کے پہلے مرحلے میں جو اثرات ہیں اور اس ایمان کے نتیجے میں جو عمل پیدا ہوتا ہے، جسے اللہ عمل صالح کے نام سے یاد کر رہا ہے، ایمان کبھی انسان کو خرابی عمل کی طرف نہیں لے جائے گا۔ جب یہ یقین ہوگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کسی وقت بھی میرا حساب کر سکتا ہے، وہ مجھے جزا اور سزا دینے والا ہے، تو یہ ایمان انسان کو اچھے عمل کی طرف لے جائے گا، خرابی عمل کی طرف نہیں لے جائے گا۔ تو ایمان جن چیزوں کو آتے ہی وجود میں لاتا ہے، میں نے اتنا وقت آپ کی خدمت میں یہ بات کہنے کے لیے لیا ہے کہ ایمان وجود میں آتے ہی جن چیزوں کو فوراً اپنے تقاضے کے طور پر وجود میں لاتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے اچھے اعمال کا انجام دینا اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ ایمان کا پہلا تقاضا ہے جو آتے ہی ایمان اس کو پورا کرتا ہے۔ میں مطالعہ کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں، علماء کرام نے جو تفسیروں میں، حدیثوں میں، اخلاقیات کی کتابوں میں، دروس میں تحریر فرمایا، اس میں سے استفادہ کر کے کچھ نہ کچھ آپ تک منتخب کر کے پیش کر سکوں۔ اور میرے عزیزوں، خطیب کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک موضوع پر وہ کتنا پڑھتا ہے اور اس میں سے کتنا نچوڑتا ہے جو آپ کے جو آپ عادی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ دیکھیے، ایک آدمی وہ ہے جو آپ جیسے ہیں، اور ایک ہے میرا جیسا۔ آپ جیسے روزانہ اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، اب جب روزانہ اپنے گھر میں کھا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر وقت بریانی اور قورمہ، اور اب مجھے نہیں پتا آپ کا کیا حشر ہے، معاملہ تو آپ کے ہاتھوں میں ہے، پکائیں گے تو کھائیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کسی وقت باسی بھی، کسی وقت تازہ بھی، کسی وقت بازار سے منگا کے، کسی وقت خالی چلو بھائی ایسے ہی کام چلا لیا۔ تو آپ جو ہر وقت اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، ہر طرح کھانا کھانے کے عادی ہیں، دال بھی، سبزی بھی، تازہ بھی، باسی بھی۔ میں ہوں مولوی، میرا کیا کام ہے؟ آج آپ کے گھر میں، کل ان کے گھر میں، پرسوں ان کے گھر میں، کسی دن اپنے گھر میں نہیں۔ تو میری تو روز دعوت ہے، تو جو میری روز دعوت ہے تو مجھے روز مزیدار کھانے مل رہے ہیں۔ تو
مجھے جب دعوت پہ بلایا جا رہا ہے تو میرا ہر میزبان بہترین کھانے تلاش کر کے میرے سامنے چن رہا ہے. میں آپ کو کوئی سکھا نہیں رہا ہوں, ماشاءاللہ یہاں پر وہ صورتحال موجود ہے. آپ میزبان آپ جانتے ہیں کہ جب مہمان بلاتے ہیں, میں تو مولوی کہہ رہا ہوں, کوئی بھی مہمان آپ بلائے تو بہترین کھانے اس کے سامنے آپ چن کے رکھتے ہیں. اب جو مولوی ہیں, مولانا صاحب ہیں, یہ روز بہترین کھانے کھانے کے عادی ہو گئے. اگر یہ 2-4 دن بیگم کے سر پڑ گئے تو بیگم کی مصیبت ہے, نہ ان کو سبزی اچھی لگتی نہ دال, اس لیے کہ بہترین کھانے کھانے کے عادی ہو گئے. میرے عزیزو, آپ سامعین کرام کا بھی یہی حال ہے. آپ کے سامنے ہمارے علماء, خطباء, ذاکرین پڑھ کے چن کے اتنا منتخب مال پیش کرتے ہیں کہ اگر سارا مال آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. لہذا بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. یہ روز ایک میزبانی ہے جو خطیب آپ کے سامنے انجام دیتا ہے کہ اس میں سے چن کے لاتا ہے, اس دریا سے غواصی کر کے لاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جملہ فرمایا, میرے نوجوانوں کے کام کا ہے, میں اسے دہراتا بھی رہتا ہوں کہ میرے عزیزوں, اس وقت علم کا دریا بہہ رہا ہے. علم تک پہنچنا آسان ہو گیا. معلومات کا ذخیرہ ہے جو پڑا ہوا ہے نیٹ کے اوپر. مذہب کا علم بھی ہے اس میں, اور اس میں آپ تک کم اس لیے پہنچ رہا ہے کہ وہ علم زیادہ تر جو اصلی زبانیں ہیں وہ 2 ہیں. ہماری بنیادی اصلی مذہب کی زبان عربی ہے, اور عربی کے بعد جو دین منتقل ہوا وہ فارسی ہے, اور اس کے بعد تیسری زبان میں یہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ تیسری زبان جس میں دین منتقل ہوا ہے وہ اردو ہے. چونکہ ہم عربی فارسی سے واقف نہیں, اس لیے اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. لیکن اس کے علاوہ معلومات کے خزانے ہیں جو پڑے ہوئے. ہم نیٹ پہ بیٹھتے ہیں, پڑھنا شروع کرتے ہیں, ادھر ادھر جو معلومات ہمیں ملتے جاتے ہیں. اکثر لوگوں کا مزاج ہوتا خالی معلومات جمع کرنا, لیکن علم کا جب ذخیرہ سامنے ہو تو ہر چیز کا انبار اپنے دماغ کو نہیں بلا لینا چاہیے. مولا کائنات اس کا سلیقہ سکھایا ہے. مولا نے فرمایا کہ تم نے شہد کی مکھی کو دیکھا ہے؟ امام نے فرمایا شہد کی مکھی کو دیکھا ہے, پھولوں پہ جاتی ہے مگر ہر پھول کا رس اٹھا کے نہیں لاتی, پھولوں میں سے منتخب کرتی ہے, چوز کرتی ہے, اور جس پھول کے رس کو اس لائق سمجھتی ہے اسے اٹھا کے لاتی ہے. تو جب مکھی ہر پھول کا رس نہیں اٹھاتی شہد کی مکھی, بلکہ منتخب کر کے لے آتی ہے, تو اس شہد کی مکھی کو لا کے وہ کیا چیز بناتی ہے بچوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے, اس لیے کہ تو ہر چیز سپر مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں. ہم نے کہا شہد کہاں سے لاتے ہو؟ ہنی کر لے سپر مارکیٹ سے. ابھی انہیں کیا پتا کہ ہنی نکلی کیسے, شہد نکلا کیسے. لیکن جو میرے ہم سینئر مجھ سے کچھ چھوٹے جوان بھی بیٹھے ہیں اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ شہد کہاں سے نکلتا ہے. شہد کی مکھی اپنا گھر بناتی, جسے ہمارے ہاں چھتا کہتے ہیں. شہد کا چھتا ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ شہد پیدا کرتی ہے, اسی میں اپنی نسل کو بھی چلاتی ہے. وہ شہد کھانے کے لیے بناتی ہے, تو وہ بناتی رہتی ہے, کھاتی رہتی ہے, بناتی رہتی ہے, کھاتی رہتی ہے. تو یہ رس جو لے کے آتی ہے, اس سے پہلے شہد نہیں بناتی, وہ پہلے اپنا چھتا بناتی ہے. وہ چھتا جو بناتی ہے, جب ہم شہد نکالتے ہیں تو اس کو بھی کاٹ لیتے ہیں. تو یہ شہد جو نکلتا ہے, یہ شہد تو نکلتا ہی نکلتا ہے, اس کے ساتھ اس کے چھتے سے نکلتا ہے موم. اس موم کے آج دوا کے طور پر بہت استعمال ہے, لیکن جس وقت مولا یہ جملہ فرما رہے تھے اس وقت اس موم کا ایک استعمال اور بھی تھا. آج بھی ہمارے ہاں شمع اور موم بتی, ہمارے ملکوں میں تو ضرورت بھی پڑتی ہے, یہاں خالی ضرورت پڑتی فاتحے کے وقت, جب بڑھیا لائٹ جل رہی ہو شاندار, پھر بھی موم بتی اس میں جلائی جاتی ہے. نہ جانے کہاں سے دماغوں میں آ گیا کہ حکم روشنی کا ہو سکتا ہے, حکم موم بتی کا نہیں ہو سکتا. مذہب میں اگر اللہ نے کہا ہے کہ مسجد میں روشنی کرو, تو اس روشنی کرو کا یہ مطلب ہے کہ جس دور میں جو ذریعہ روشنی کا ہو وہ روشنی کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں موم بتیاں جلاؤں. خوشبو کرو تو خوشبو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہی لوبان جلایا جائے گا جو 100 سال پہلے درخت سے ہمارے دادا ابا گون کو نوچ کے لاتے تھے اور جلاتے تھے. وہ خوشبو نہیں ہے جو خوشبو تمہارے دور میں ہو. آج کل یہ تقسیم ہو گئی ہے, ایک طرف عطر ہے اور دوسری طرف یہ ساری خوشبوئیں ہیں. عطر کو مسلمان قرار دے لیا گیا اور باقی سب کو کافر. بات یہ نہیں ہے, عطر کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے, اسلام کا رشتہ خوشبو سے ہے. خوشبو تمہارے لیے مستحب ہے لگانا, خاص مواقع پر بھی اور عام حالات میں بھی. اب یہ خوشبو چاہے عطر سے نکلے, چاہے کولون سے آئے, چاہے کسی اور چیز سے آئے, جو تمہارے زمانے میں خوشبو کا ذریعہ ہے وہ ذریعہ تمہیں اپنانا چاہیے.
یہ ظاہر مسئلہ ہے کہ اس میں کیا نجس ہے، کیا پاک ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، وہ دیکھنا ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس عطر اسلام میں آیا ہے اور عطر کے علاوہ کوئی خوشبو اسلام میں نہیں آئی. یعنی اگر ہم نے عید کے دن یا جمعے کے دن یا وہ مواقع جہاں خوشبو لگانے کا حکم ہے، عطر لگانے کے بجائے خوشبو کی کوئی اور قسم یوز کر لی، اسپرے کر لیا یا کچھ اور کر لیا تو ہم ثواب نہیں ملا. ایسا نہیں ہے، خوشبو ہونا چاہیے. تو میرے عزیزوں کہیں کہیں ہم کئی غلط جگہوں پہ چپک گئے ہیں. خوشبو کا مطلب اگربتی موم لوبان نہیں ہے. خوشبو کا مطلب خوشبو ہے. روشنی کا مطلب شمع اور موم بتی اور چراغ نہیں ہے. روشنی کا مطلب روشنی ہے. آج اس بجلی سے جو پانی سے پیدا ہو رہی ہے یا سولر سے پیدا ہو رہی ہے یا اور کہاں سے ہو رہی ہے، ہوا سے ہو رہی ہے، نہ جانے کہے سے ہو رہی ہے اور ابھی کہے سے ہوگی. اس لیے کہ اللہ تو پہلے ہی قابو میں دے چکا سب کچھ. جتنی ہم عقل مندیاں بڑھائیں گے اتنا ہی کنٹرول بڑھتا چلا جائے گا. تو خیر یہ میں بات نکلتی چلی جا رہی. تو مولا علی کے دور میں روشنی کا ذریعہ کیا تھا؟ مختلف طرح کے تیل تھے. اس وقت یہ تیل بھی نہیں نکلا تھا جسے ہم اب تیل کہتے ہیں، مٹی کا تیل زمین سے نکلنے والا، یہ نہیں تھا وہیں نکلا نہیں تھا. تو اب اس وقت کیا ذریعہ تھا؟ روغن تیل. ہمارے علاقوں میں مثلا ناریل کا تیل جلایا جاتا تھا. ہمارے بچپن میں ہم کو یاد ہے مسجد میں ایک چراغ جلتا تھا جس میں جلا کے سرسوں کا تیل ڈالا جاتا تھا. کھانے کو نصیب نہیں ہے، کل ایسی برکت تھی کہ جلانے کو بھی نصیب تھا، کھانا تو کھانا ہی تھا. تو بہرحال ہر دور میں چیزیں ہوتی ہیں جو اس دور کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. تو مولا کے دور میں روشنی کا ایک ذریعہ چراغ تھا اور ایک ذریعہ شمع تھی، اور یہ موم نکلا نہیں تھا. تو موم کہاں سے آتا تھا؟ یہی شہد کی مکھیوں کے چھتوں سے آتا تھا. تو شمع بنتی تھی اس سے. بات بھول نہ گئے ہو آپ. میں بات کہتے کہ منتخب کر کے آپ کے سامنے لاتے ہیں تو یہ انتخاب شہد کی مکھی والا کام ہے. مولا نے بھی اس طرف ہدایت دی ہے کہ معلومات کا ڈھیر اپنے دماغ کو نہ بنا لینا، بلکہ یہ کوشش کرنا کہ انتخاب کرو. اور اس کی مثال مولا نے دی کہ جیسے شہد کی مکھی رس کو منتخب کر کے لاتی ہے تو دو چیزیں بناتی ہے، ایک شہد بناتی ہے اور ایک موم بناتی ہے. موم سے تمہیں زندگی میں روشنی ملتی ہے، شہد تمہارے لیے حیات اور علاج کا اور شفا کا ذریعہ بنتا ہے. تو علم بھی کوڑے کی طرح دماغ میں ڈھیر نہیں کیا جانا چاہیے. بہرحال سلوات بھیجے محمد جلدی سے جو ایک بات کم سے کم آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں چیزوں کو لانا پڑتا ہے خدا کو. اس سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان انسانی زندگی میں جو نعمتوں کی بہار لے کے آتا ہے اور جن تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ان میں سے آج اس دوران مطالعہ مجھے ایک حدیث پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کو ملا. پیغمبر نے فرمایا عجباً لامر المومن، عجیب ہے اس مومن کا معاملہ بھی. اس مومن کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے. اس کے بعد فرمایا کہ کسی اور کو یہ فیض حاصل نہیں ہے جو اس مومن کو حاصل ہے. یہ ہر حال میں بھلائی میں ہے، اس کی بھلائی ہے. ہر حال میں یہ فائدے میں ہے، ہر حال میں یہ نفع میں ہے. کیوں؟ ہم نے سوچا کہ کہاں نفع میں، ہم نے دکان کھولی بند ہو گئی. ہم اچھے خاصے تھے، بیمار ہو گئے، لاکھوں روپے ڈالر خرچ ہو گئے، ہزاروں لاکھوں ڈالر نہیں ہو سکتے نا، یا ہو جاتے ہیں بیماری میں، چلیے ہو جاتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے سب کو. خمس نکالیے تو محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. کسی ایک صلوات بھیجے محمد. سب ایمان کی کمزوریاں ہیں جگہ جگہ، ہماری آپ کی سب کی، ہم میں بھی آپ میں بھی، سب میں الگ الگ جگہوں پہ ہے، لیکن ہیں سب ایمان کی کمزوریاں. عمل میں کہیں بھی اگر ہم کمزور ہیں تو اس کے پیچھے اصل ایمان کی کمزوری ہے. مولا علی کا جملہ ہے، آپ نے بارہا خطبہ سے سنا ہوگا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ چوری کرنے والا چوری کرتا ہی نہیں اگر وہ مومن ہو. جس وقت مومن ہوگا وہ چوری کرے گا نہیں. بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہی نہیں کہ مومن ہوگا ہی نہیں. مومن ہے تو بدکاری کرے گا نہیں. اس وقت اس کے دماغ سے اللہ، آخرت، جزا، سزا سب نکل جاتے ہیں، تبھی وہ کرتا ہے. کوئی گناہ ہو، چھوٹے چھوٹا، بڑے سے بڑا، آدمی تبھی کرتا ہے جب اس کے پاس کم از کم اتنی دیر کے لیے ایمان باقی نہیں رہ جاتا. ایمان ہو تو ان چیزوں کو ہونے نہیں دیتا.
ایمان آئے گا تو اچھے عمل کو کھینچ کے لائے گا، اور ایمان ہوگا تو برائیوں سے انسان کو بچائے گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ ہی عجیب و غریب ہے، یہ ہمیشہ نفع میں اور فائدے میں رہتا، اس کو میں نے کبھی گھاٹے میں نقصان میں دیکھا ہی نہیں آج تک۔ اس کے بعد پیغمبر کا آخری جملہ ہے کہ یا مصیبت آئے گی، انسان مصیبتوں کا شکار ہوگا، یا نعمتیں اس کے پاس آئیں گی۔ تو پیغمبر نے فرمایا اگر نعمتیں ہوں گی اس کے پاس تو بھی فائدے میں ہے وہ، اگر مصیبتیں ہیں تو بھی فائدے میں ہے۔ کیسے؟ فرمایا مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے تو صبر کر لیتا ہے، اگر مومن ہے، مومن ہے تو مصیبتوں کا شکار ہو کے بھی صبر کرتا ہے، اور صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اسے جزا ملتی ہے۔ اور اگر نعمتیں پاتا ہے تو اگر مومن نہیں ہے تو نعمتوں کو اڑائے گا، برباد کرے گا، غرور کا شکار ہوگا، بیجا استعمال کرے گا۔ لیکن اگر مومن ہے تو جتنی نعمتیں بڑھتی جائیں گی اتنا شکر کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر اسے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی۔ تو چاہے تکلیف میں ہو تب بھی مومن فائدے میں ہے، اور چاہے آرام میں ہو مومن تب بھی فائدے میں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ تو جس طرح سے کرنٹ آیا کہیں تو اس نے اپنے اثرات نمایاں کیے اور پہنچائے، اسی طرح سے ایمان آتا ہے تو اس کے تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں سے بس آخری بات چند منٹ میں بات ختم کروں گا، چونکہ 2-1 منٹ روزانہ غروب آفتاب میں بڑھ رہے ہیں، اس لیے میں بھی 1-2 منٹ تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہوں، اس لیے کہ اس سے اچھا کہ آپ کے لیے وہ ٹائم پاس کرنا مشکل ہو جائے۔ روزہ رکھ کے مونگ پھلی بھی تو نہیں کھا سکتے۔ ہمارے یہاں ٹرین میں مونگ پھلی بکتی ہے تو کہتے ہیں ٹائم پاس کبھی مونگ پھلی کہتے ہی نہیں۔ اچھی خاصی اللہ کی نعمت ہے، اسے ٹائم پاس بنا دیا۔ تو ادھر ٹائم پاس سے آسان یہ ہے کہ ادھر کچھ کام کی بات شاید پہنچ جائے، ایک صلوات پڑھ بھیج دیں۔ یہ جو ہمارے ماشاءاللہ سے لیٹ کمرس ہیں، کچھ ان کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا، آخر لمحے میں آئے تو ان کو بھی کچھ پہنچ جائے، تبرک ہے۔ نہیں مونگ پھلی تو آپ کی ہے جو شروع سے آ جاتے ہیں، ان کے لیے تو بالکل اس کی پٹی ہے۔ ایک صلوات اور بھیجے وہ۔ بس میں ایمان کا جو پہلا تقاضا ایمان آتے ہی کرتا ہے اور اس کے بغیر رہتا ہی نہیں، وہ تقاضا ہے ایمان کے مطابق عمل کا وجود میں آنا۔ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جملہ ہے جو آپ کے مجموعے، جو آپ کے ارشادات کا مجموعہ ہے، اس میں ایک مجموعہ نہج البلاغہ ہے، جس میں آپ کے 3 طرح کی چیزیں آپ کے جو آپ کی زبان سے نکلی ہیں، تقریر کی شکل میں، خطبوں کی شکل میں، اور پھر جو آپ نے اپنے قلم سے تحریر فرمایا ہے خطوط کی شکل میں، یا جو آپ نے گفتگو فرمائی اور چھوٹے چھوٹے جملے مختلف نشستوں میں کہتے رہے اور قدرداں لوگ اسے سمیٹتے رہے۔ ان تینوں کا مجموعہ جس کو سید رضی علیہ الرحمٰن نے جمع کیا ہے وہ نہج البلاغہ ہے۔ لیکن مولا کے کلام کا ایک اور مجموعہ ہے جس سے ہم لوگ کم واقف ہیں، غرر الکلم و درر الحکم کے نام سے، اس کو ایک عالم اہل سنت نے جمع کیا ہے، وہ کسی شیعہ عالم کا جمع کیا ہوا نہیں ہے، مجھے عالم اہل سنت کا نام یاد نہیں آ رہا، درر الکلم و غرر الحکم کے نام سے، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اس کا ترجمہ بھی کسی نام سے ہوا ہے۔ اس کتاب کا، اگر اس کتاب کا نام جو ہے درر الکلم، کلمات کے موتی، اور غرر الحکم اور حکمت کی نور یا روشنیاں یا بلندیاں، یہ کتاب کا نام ہے۔ تو اس میں مولا نے کا ایک ارشاد ہے کہ الایمان والعمل، و ایمان اور عمل کا رشتہ۔ میں یہ بات مسلسل اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک دھیرے دھیرے کر کے ایک ایسی فکر پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں ہم اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ خالی صاحب ایمان ہونا کافی ہے، اب اس کے بعد عملی زندگی میں ہم کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، کہاں ذمہ داریاں چھوڑ رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں ذرا اس جو دھیرے دھیرے ہمارے ذہنوں میں جگہ بناتی چلی جا رہی ہے مختلف اسباب کے ذریعے، کبھی شعراء کے اشعار کے ذریعے، کبھی بعض جگہوں پر خطبہ کے بعض گفتگو کے ذریعے، اس نظریے کو ہمارے ذہن و دماغ میں نئی جگہ ملنا چاہیے، اس لیے کہ نظریہ اہل بیت کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں۔ ابھی میں جو روز آیت آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ
اس میں اور اس کے علاوہ سینکڑوں آیتوں میں نے عرض کیا تھا کہ کم سے کم 200 آیتیں ایسی ہیں جہاں ایک ساتھ اللہ نے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے. تو ایمان عمل صالح سے اچھے کاموں سے الگ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایمان کو اس سے وجود میں ایمان آئے گا تو وجود میں آئے گا. تو مولا نے فرمایا کہ الایمان والعمل اخوان توامان، ایمان اور عمل دو بھائی ہیں. لیکن صرف اتنا ہی نہیں کہا ہے، دو بھائی ہیں مگر کیسے دو بھائی ہیں؟ توامان، دو جڑواں بھائی ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں مثال دی، والرفیقان لا یفترقان، اور دو ایسے دوست ہیں، صرف دو دوست نہیں فرمایا بلکہ لا یفترقان، ایسے دو دوست ہیں جو ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوتے. صاحب نہج البلاغہ ہیں، کوئی لفظ بغیر ضرورت کے بولنے والے نہیں ہیں. یہاں پہلا جملہ کہنا ہی کافی لگ رہا ہے. مولا نے کہہ دیا کہ الایمان والعمل اخوان، دو بھائی ہیں. اب بھائی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، مگر مولا نے اس کے ساتھ فرمایا توامان، ایسے دو بھائی ہیں جو جڑواں بھائی ہیں. مولا حدیں بتا دینا چاہتے ہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ دو بھائی اس دنیا میں آتے ہیں تو ایک بھائی عموماً چھوٹا ہوتا ہے اور ایک بھائی بڑا ہوتا ہے. بڑا بھائی پیدا ہوا، سال 2 سال 3 سال کے بعد اللہ نے پھر نعمت دی، دوسرا بھائی وجود میں آیا، دوسرا بھائی آ گیا. تو یہ جو بھائی ہوتے ہیں عام طور پر ان میں ایک بڑا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہوتا ہے. تو جو چھوٹا ہے وہ بعد میں پیدا ہوتا ہے اور جو بڑا ہے وہ بہت دنوں تک بڑا بھائی رہتا ہے اور چھوٹا بھائی نہیں ہوتا، پھر چھوٹا بھائی پیدا ہوتا ہے. تو اگر مولا کہتے کہ الایمان والعمل اخوان، ایمان اور عمل بھائی ہیں، تو اس سے یہ نتیجہ تو نکلتا کہ ایمان آئے گا تو اس کے بعد عمل آئے گا. لیکن جیسے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے بہت دنوں بعد آتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اکیلا ایمان کے ساتھ رہے بغیر عمل کے اور پھر کافی مدت گزرنے کے بعد صاحب عمل بنے. لیکن مولا نے کہہ دیا الایمان والعمل اخوان توامان، دو بھائی چھوٹے بڑے والے نہیں ہیں، دو بھائی ہیں جو جڑواں بھائی ہیں. جڑواں بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا وجود بھی ایک ساتھ ہوتا ہے اور جو ایک ساتھ عالم وجود میں آنے کے بعد پیدا بھی ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اس طرح مولا کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ایمان اور عمل اپنے وجود میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. ایمان وجود میں آئے گا تو عمل بھی اس کے ثبوت میں دکھائی دے گا. ایک صلوات بھیجے گا. ایک ساتھ نہیں چل سکتی بھائی. ان حضرات میں تھوڑا سے آپس میں اختلاف فی الحال پیدا کرا دیجیے. بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا معاملہ ہے. صلوات بھیجے محمد. جلدی سے بات کو ختم کرو اس لیے کہ دعا بہرحال پڑھی جانا ہے. تو ایک پہلو تو نمایاں ہو گیا تھا اس جملے سے کہ ایمان آئے گا تو عمل فوراً وجود میں آئے گا. ایسا نہیں کہ ایمان کی مدتیں گزرنے کے بعد بوڑھے ہو جائیں گے تو باعمل بنیں گے. فی الحال مومن ہے، 50 سال کے بعد نمازی ہو جائیں گے. ابھی صاحب ایمان ہے، 40 سال پہ روزہ رکھیں گے. ابھی صاحب ایمان ہے، 30 سال کے ہو جائیں گے، بلکہ اور 60 سال کے جب ریٹائرمنٹ کا وقت آئے گا تو خمس کا حساب کریں گے، حج کرنے جائیں گے. یہی سب ہو رہا نا ہمارے یہاں؟ نہیں. کہا خوان توامان، مومن ہو تو اس کے نتیجے عمل سامنے آئے گا. اللہ کو مانتے ہو تو سجدے کرو گے، اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہو تو روزے رکھو گے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہو تو زکوٰۃ و خمس دو گے. تو یہ تو آغاز ہے عمر کے لیے. لیکن اس سے صرف ایک باتیں ہوتی، جڑواں بھائی ساتھ پیدا تو ہوتے ہیں لیکن دونوں کو ساتھ موت آئے ایسا ضروری نہیں ہے. ایک بھائی پیدا ہوا، دونوں ساتھ پیدا ہوئے، ایک زندہ ہے جڑواں بھائی اور ایک خدا نخواستہ دوسرے بھائی کو موت آ گئی. اس کا تدارک مولا نے دوسرے جملے سے کر دیا کہ ساتھ وجود میں آئیں گے جیسے جڑواں بھائی وجود میں آتے ہیں. وہ رفیقان، اور ایسے دو دوست ہیں، دوستوں میں جھگڑا اور لڑائی بھی ہو جاتی ہے. مولا نے فرمایا لا یفترقان، ایمان اور عمل ایسے دو دوست ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. آئیں گے تو جڑواں بھائیوں کی طرح وجود میں آئیں گے اور رہیں گے تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے والے دوستوں کی طرح ہمیشہ ساتھ رہیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ مولا ہم سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان ہوگا تو عمل وجود میں آئے گا، اور جب تک ایمان رہے گا تب تک تمہاری زندگی اعمال صالحہ سے سجی رہے گی. اگر اعمال صالحہ اور اچھے کام زندگی میں نہیں ہیں یا کم ہیں یا گھٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب اسی اعتبار سے ایمان بھی گھٹتا چلا جا رہا ہے. پروردگارا
محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ان بہترین اعمال کی توفیق عنایت فرما کہ جن کو تیری بارگاہ میں ہم لائق قبول بنا سکیں۔ پروردگار ہماری تھوڑی سی نیکیوں پر بھی ہمیں جزا اور اجر عنایت فرما، ہمارے سارے گناہوں کو اس ماہ مغفرت اور رحمت میں معاف فرما دے۔ مالک محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمارے اعمال خیر کی توفیقات ہمیں عنایت فرما۔ اب تک جو فرائض ہم سے چھوٹ گئے ان کو انجام دینے کا حوصلہ اور طاقت اور حالات ہمیں فراہم فرما۔ قال الہ خواہشات نفس سے لے کر حالات زمانہ کے شکار ہو کے ہم جن گناہوں کو بار بار دہراتے ہیں معبود ان گناہوں سے بچنے کی توفیق ہمیں عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کے چاہنے والوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں کو ماننے والوں میں بھی ہمیں شامل فرما۔ زمانے کے مولا کو حکم ظہور عنایت فرما اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔ ایک بار صلوات بھیجیں محمد